آج بحمدہ تعالی حفاظ کرام نے 5 پارے مکمل کر دیے الحمدللہ۔ سورہ نساء قرآن پاک کی بڑی ہی اہم صورت ہے، اس صورت کا بھی اکثر و بیشتر حصہ آج حفاظ کرام نے پڑھ لیا ہے۔ سورہ نساء کیا ہے؟ آپ اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ عربی میں نساء کے معنی عورتیں، امرأتن عورت کو کہا جاتا ہے، اور اس کی جو جمع آتی ہے وہ نساء، النساء، یعنی قرآن پاک میں ایک پوری صورت وہ عورتوں کے نام سے موسوم کر دی گئی ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو کس قدر اہمیت دی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ مذہب اسلام میں عورتوں کے ساتھ بہت زیادہ ناانصافی کی جاتی ہے، عورتوں کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے، انہیں چاہیے کہ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، قرآن پاک کو کھلی آنکھوں سے اور کھلے دل کے ساتھ، کھلے ذہن کے ساتھ بیٹھ کر پڑھیں تو انشاءاللہ العزیز دیکھیں گے کہ مذہب اسلام ہی واحد مذہب ہے جس میں مرد کے جو حقوق ہیں ان کو وہ حقوق دے دیے گئے، اور عورتوں کے جو حقوق تھے وہ عورتوں کو دے دیے گئے۔ سورہ نساء کی جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو سب سے پہلی جو آیت پڑھتے ہیں وہ آیت ہے جو ہم عموماً خطبہ نکاح میں پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ، جس نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا، وخلق منها زوجها، اور اسی سے اس کی بیوی یعنی حضرت حوا کو پیدا کیا، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور پھر ان دونوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مرد اور بہت سارے عورتیں پیدا فرمائی، بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں پیدا فرمائی۔ آگے جو آیتیں آ رہی ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق بیان فرمائے، یتیموں کے حقوق بیان فرمائے کہ جو یتیم بچے اگر کسی کی کفالت میں ہوں اور وہ ناحق یتیم کا مال کھاتا ہو تو وہ ایسا ہے جیسے کہ اپنے پیٹ میں آگ پال رہا ہے۔ الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ وہ اپنے پیٹوں میں گویا جو ہے آگ کو کھا رہے ہیں اور عنقریب وہ جہنم کے حوالے ہیں۔ یتیموں کے حقوق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں بیان فرمائے۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز سورہ نساء کی ہے وہ ہے وراثت، اسلامک انہیریٹنس جسے کہا جاتا ہے۔ مذہب اسلام میں جو وراثت کی جو تقسیم ہوتی ہے نا، اس کا پورا تذکرہ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ سورہ نساء کے صرف ایک صفحے میں یوصیکم اللہ فی اولادکم، قرآن پاک کا بڑا ہی مشہور پیج، بڑا ہی مشہور صفحہ ہے۔ حفاظ جانتے ہیں کہ اس صفحے کو یاد کرنا اور پڑھنا اتنا آسان نہیں ہے، بہت ہی متشابہات اس صفحے میں پائی جاتی ہیں، ایک جیسی آیتیں بہت ہی ملتی ہیں۔ تو اس پورے ایک صفحے میں اور پھر سورہ نساء کے جو آخری آیتیں ہیں، 2-3 آیتیں، صرف اتنے ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیریٹنس کے، وراثت کے سارے مسائل کو بیان فرما دیا۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے۔ آج ہم بیٹھ کر جو حساب کتاب کرتے ہیں نا کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے ماں باپ کو کتنا ملے گا، اس کے بیٹوں کو کتنا ملے گا، بیٹیوں کو کتنا ملے گا، بھائی بہن کو کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا، یہ ساری چیزیں پورا کا پورا جو ہے وہ قرآن پاک کے اسی ایک صفحے سے نکالا گیا ہے۔ درس نظامی میں وراثت کے تعلق سے ایک بڑی ہی مشہور کتاب پڑھائی جاتی ہے، السراجی فی المیراث، السراجی فی المیراث، بہت ہی اہم کتاب ہے، اور اس کتاب میں یہ پورے قواعد اور اصول بیان کیے گئے ہیں کہ کس کو کب کتنا ملے گا، کس کو کب کتنا ملے گا، کس کی موجودگی میں کس کو نہیں ملے گا، یہ سارے اصول، اور یہ سارے کے سارے اصول جو ہے وہ صرف اور صرف اسی ایک صفحے سے لیے گئے ہیں۔ یعنی قرآن پاک نے بہت سارے مضامین کو جو ہے ایک ہی صفحے کے اندر، ایک پیالے کے اندر گویا پیش کر دیا ہے۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے۔ آپ سورہ نساء کی تلاوت کرتے ہوئے جب آگے بڑھتے ہیں، کل میں نے بتایا تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس جگہ پر کھڑے ہو کر دعا کی تھی جس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جہاں پر آپ نے پھلوں کو دیکھا تھا، جنتی پھلوں کو دیکھا تھا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کے عمل سے ہم نے کل یہ ثابت کیا تھا کہ بزرگان دین کے مزارات پر جا کر
ان کی بارگاہ سے فیض حاصل کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں ان کو وسیلہ بنا کر پیش کرنا اور ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا کہ آپ میرے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے، یہ جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے عمل سے ہم نے ثابت کیا تھا۔ لیکن جب آپ سورہ نساء کی تلاوت کریں گے تو آگے آپ کو باضابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم مل رہا ہے کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تم توبہ کرنا چاہتے ہو تو توبہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ تم میرے محبوب کے دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر توبہ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اے محبوب آپ کی بارگاہ میں آئیں، جاؤکا آپ کی بارگاہ میں آئیں، مدینۃ المنورہ میں حاضر ہوں، روضہ رسول کے قریب سنہرے جالیوں کے قریب آ کر کھڑے ہو جائیں، آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات ٹپک رہے ہوں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں، ندامت سے جو ہے سر جھکا ہوا ہو اور اس کیفیت کے ساتھ فاستغفر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت چاہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت چاہیں، واستغفر لهم الرسول، اور پھر رسول ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کریں، یعنی یہ جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں یوں عرض کریں کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے شفیع ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، ضرور میں ضرور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان پائیں گے۔ یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں حکم ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایسی مصیبت آن پڑی ہو یا ایسا کچھ ہم نے غلط کر دیا ہو اور پھر اس کی ہم بھرپائی کرنا چاہتے ہوں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہتے ہوں تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ دربار رسالت مآب میں حاضر ہو کر حضور کا وسیلہ لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر جگہ سنتا ہے، یہاں سے بھی جب ہم دعا کرتے ہیں تو وہ بھی سنتا ہے، لیکن خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے جاؤکا کہ وہ آپ کے پاس آئیں۔ بے شمار واقعات ہیں، وقت نہیں ہے بیان کرنے کا۔ صحابہ کرام کا خود یہ طریقہ تھا، حضور کی زندگی میں بھی اور حضور کے ظاہری طور پر وفات پا جانے کے بعد بھی صحابہ کرام حضور کے مزار پر حاضر ہوا کرتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے۔ خلیفہ مروان کے دور میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مزار پر اپنا منہ رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ مزار پر اس وقت یہ ساری دیوار وغیرہ بھی نہیں تھی، تو خلیفہ آیا مروان اور آ کر اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ صحابی رسول ہے۔ اس نے جو ہے آواز دی کہ کیا کر رہے ہو، تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، یہاں پر تم جو ہے قبر سے اپنے چہرے کو لگا کر بیٹھے ہوئے ہو۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری کا جواب دیکھیے، آپ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کہ میں یہاں پر مٹی کے ڈھیر کے پاس یا پتھر کے پاس نہیں آیا ہوں، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں، یعنی میں اللہ کے رسول کے بارگاہ میں حاضر آیا ہوں، مجھے اس بات کا علم ہے، میں یہاں پر مٹی کے ڈھیر کے سامنے نہیں آیا ہوں۔ یعنی ان کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ قبر مبارک میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بقید حیات ہیں، اور وہ جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو ہمیں دیکھتے بھی ہیں، ہمارے حالات سے ان کو واقفیت بھی ہوتی ہے، سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، مذہب حق اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، اسی پر موت نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔